یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 2 جولائی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ آوران پاکستانی فوج نے فوجی جارحیت کر کے گھر گھر تلاشی کے نام پر ایک نوجوان کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا، جبکہ خضدار بازگیر سے دکاندار CTD ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ کیچ مسلح افراد نے گھر پر فائرنگ کر کے دستی بم پھینکا، جس میں خاتون سمیت ایک بچی ہلاک، جبکہ گھر کے سربراہ محمد علی سمیت ایک بچی زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی ڈپٹی کمشنر کے گھر پر نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم پھینکا۔ ماچ، بلیدہ اور ڈیرہ بگٹی حملوں کی ذمہ داریاں BLA نے قبول کر لی۔ کلات پاکستانی فورسز کیمپ اور چوکیوں پر حملوں کی ذمہ داریاں BLF نے قبول کر لی ہے۔ تربت لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے جاری دھرنا گاہ میں انسانی حقوق اور اس کی تعریف کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا۔ کوئٹہ میں خواتین کے لیے گلابی بس سروس جلد فعال کیا جائے، عورت فاؤنڈیشن کی پریس کانفرنس۔ کوئٹہ میں اجتماعی شادیوں کی تقریب ایک غیر سرکاری تنظیم اجتماعی شادیاں کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ پنجگور بدامنی کی لپیٹ میں ہے، یہاں نہ تعلیمی ادارے محفوظ، نہ گھر، نہ اسپتال، نہ کھیل کے میدان اور نہ ہی عام تفریحی مقامات۔ پنجگور میں بلوچی روایت کی پائمالی عام سی بات بن گئی ہے۔ BNP بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بجائے سندھ کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا جائے، حافظ حسین احمد۔ گوادر میں 5 جولائی کو سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔ BSO بلوچستان فائرنگ اور بجلی کا کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ خضدار بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے خضدار کے علاقہ بازگیر میں ایک دکان پر چھاپہ مار کر دکان کے مالک سعید ولد عبدالنبی میراجی مینگل نامی نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ پاکستانی فوج نے پیر کی الگ صبح آوران کے علاقہ کولوا، محلہ چیری مالار اور کرک کے مختلف گھروں کی تلاشی لینے دوران لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر احمد ولد عبدالباسط نامی شخص کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ سے اطلاعات ہیں کہ تربت شہر کے علاقہ گیبن میں نامعلوم مسلح افراد رات گئے ایک گھر پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکا، جس کی وجہ سے ایک خاتون اور بچی موقع پر ہلاک، جبکہ گھر کے سربراہ محمد علی اور ایک بچی زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی میں سوئی فیلڈ حدود کے اندر نامعلوم مسلح افراد نے ضلع ڈیرہ بگٹی کے ڈپٹی کمشنر کے رہائش گاہ پر دستی بم پھینکا، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 30 جون کو مچھ میں گیس پائپ لائن اور بلیدہ میں فوج کو رسد پہنچانے والی ٹرک، جبکہ 16 جون کو ڈیرہ بگٹی پیر کوہ میں فوجی اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا ہے، جن کی ذمہ داریاں وہ قبول کرتے ہیں۔ کلات بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کلات جوہان میں 28 اور 30 جون کو قابض پاکستانی فورسز کے کیمپ اور چوکیوں کو 2 حملوں میں نشانہ بنایا، جن کی ذمہ داریاں وہ قبول کرتے ہیں۔ بلوچستان ضلع کلات مونچر خالق آباد جوہان کراس بازار کے قریب کلی گز میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے عبدالکبیر ولد حاجی محیم خان قبیلہ محمد سنی سکنہ تلاری مونچر ہلاک ہوا، تاہم ہلاکت کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری جانب ہب انڈسٹریل ایریا میں ڈاکو فیکٹری میں داخل ہو گئے، جہاں سیکیورٹی گارڈ محمد حیات نے ان پر فائرنگ کی، تاہم گولی لگنے سے وہ ہلاک ہوا۔ واقعہ بعد پولیس نے ایک ملزم رازو کو حراست میں لے لیا۔ علاوہ ازیں ہب انڈسٹریل ایریا بجلی کے سب اسٹیشن سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوا ہے، جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس کے مطابق نعش کے قریب تار کاٹنے کے کٹر اور دیگر آلات ملے ہیں، جس سے شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ متوفی بجلی کی سب اسٹیشن کے اندر بجلی کی تاریں کاٹ کر چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کیچ کے علاقہ بلیدہ میں ناز ندی سے دوست جان محمد نور نامی نوجوان کی نعش ملی ہے۔ ادھر پشین کلی ملیزئی میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے
بیوی ہلاک، شوہر زخمی ہو گیا،